ہم اللہ کو معبود سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کو محبوب سمجھتے ہیں۔ معبود اور محبوب کی باتیں آج ہمارا یہاں گفتگو کا عنوان ہے۔ معبود ہم جس کی پرستش کرتے ہیں وہ اللہ ہے، محبوب ہم جس کی تابع داری کرتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ شوق سے کہیے، حضور پاک کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شوق سے کہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں 3-4 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی صحیح روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جو ایک بار درود پڑھے اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں اتار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 فائدہ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جہاں کوئی امتی درود پاک پڑھے فرشتے اس کی درود کو لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ جب ہم اس درود پاک کو پڑھیں گے تو یہ درود ایسا نہیں ہے کہ کبھی مردود ہو جائے، نہیں، ہر وقت قبول ہوگا، کیونکہ ہم نے اللہ سے حضور کے لیے دعا کی ہے۔ اور ایک فائدہ اور بھی ہے، جب ہمارا درود یہ فرشتے لے کر آقا کی دربار میں جائیں گے، میرے بھائیوں مجھے دیکھنا، توجہ، جب ہمارا درود پاک فرشتے لے کر آقا کی دربار میں جائیں گے تو آقا کی مجلس میں آپ اور ہم گناہگاروں کا ذکر آئے گا۔ دیکھو، محبوب کی مجلس میں محب کا ذکر ہو، جس سے پیار کیا جائے وہ آپ کو یاد کرے، اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہے؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے اور محمد الرسول اللہ ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی آل پر بھی درود پڑھنا چاہیے، حضور پاک کے اصحاب پر بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اب توجہ، جب معبود اور محبوب کی بات آئی تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو شروع فرمایا ہے تاکہ مخلوق اللہ کی عبادت کرے۔ اب مخلوق خالق کو دیکھ بھی نہیں سکتی، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ نہیں دیکھا، مخلوق خالق کی بات اپنی کان سے سن بھی نہیں سکتی، ہم نے اللہ کی بات کو اپنے کان سے نہیں سنا، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ اپنے خالق جل مجدہ و علا کی عبادت کیسے کریں؟ ہم اسے دیکھ نہیں سنتے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے سن نہیں سکتے، تو اس کے لیے اللہ نے درمیان میں ذریعہ رکھا ہے، واسطہ رکھا ہے۔ وہ واسطہ اور وسیلہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ نبی کی ذات اللہ کی ذات اور مخلوق کی ذوات کے درمیان واسطہ ہے۔ خالق کی بات مخلوق تک پہنچے گی، واسطہ نبی ہوگا۔ خالق کی بات مخلوق سنے گی، ذریعہ نبی ہوگا۔ خالق کے احکام مخلوق تک پہنچیں گے، وسیلہ پیغمبر کی ذات ہوگی۔ ہم نبی پاک کو درمیان میں واسطہ سمجھتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں کہوں، پیغمبر کی ذات اقدس کا کام خالق اور مخلوق کے درمیان پل بنانا ہے۔ پل ہو نا، پل، تو ایک شہر والے دوسرے شہر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کی یہ پل ہے ہیڈ ترمو، ہاں 18,000 کی مشہور ہے زمانہ پل ہے، یہ بلاک ہو جائے تو 2 شہروں کیا 2 صوبوں کا راستہ بعض اوقات بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور اگر پل کا واسطہ درمیان میں صحیح سلامت ہو تو ایک شہر کا دوسرے شہر سے ہر قسم کا تعلق موجود ہوگا۔ خالق کا مخلوق سے تعلق قائم کرنا یہ نبی کی ذات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی کی ذات مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ پل ہے، تو معبود کی بات محبوب کے ذریعے پہنچے گی تو مخلوق خالق تک جڑ جائے گی۔ تو ہمیں یہ نبی کا واسطہ درمیان میں رکھنا چاہیے۔ اب ایک جملہ میں سمجھاتا ہوں۔ یہ نبی کے واسطے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ، آپ بھول گئے، حضور پاک کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی کے پہلے اعلیٰ درجے کے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے آخری انسان نہیں ہیں لیکن آخری نبی ضرور ہیں۔ آخری انسانیت تو قیامت تک چلے گی۔ اب یہ انبیاء کرام ہیں، ان انبیاء کرام نے اللہ کی باتیں، معبود کے احکام لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ ایک ایک نبی کا واسطہ آیا، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔
آپ کے اور میرے پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضور پاک نے بھی اللہ کی بات مخلوق تک پہنچائی ہے، لیکن ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ سب نبیوں کو رتبہ، درجہ، مقام، مرتبہ، حیثیت اپنی جگہ، لیکن جو حیثیت ہمارے نبی پاک کو ملی ہے اس جیسی حیثیت اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ میں اب سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی کی ایک بات جو انہوں نے کتاب میں تحریر فرمائی ہے وہ شعر کے انداز میں نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوبہ ہمہ دارند کہ تو تنہا داری۔ کیا مطلب؟ کہا مانتے ہیں موسیٰ، ہم مانتے ہیں حضرت یوسف کا حسن بڑا مشہور تھا، ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک پہ مردہ اٹھ جاتا، پرندہ اڑ جاتا، مردہ بنایا ہوا مٹی کا، اس میں یوں مردے پرندے میں پھونک مارے تو وہ زندہ ہو جائے، قرآن کہتے ہیں انفق الطیر باذن اللہ۔ ہم مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے دریا دو ٹکڑے ہوا تھا، ان کے رتبے ہیں، مرتبے ہیں، مقام ہیں، معجزات ہیں، لیکن ان سب کے رتبے اپنی جگہ، جو رتبے حضور کو ملے ہیں ان جیسا رتبہ کسی کو نہیں ملا۔ حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین، مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹا لی تھی مصر کی عورتوں نے، تم کہتے ہو تمہارا نبی حضرت یوسف سے زیادہ حسین ہے، تو کسی عورت نے آپ کے نبی کو دیکھ کر بھی انگلی کاٹی؟ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ڈنڈے سے دریا دو ٹکڑے ہوا تھا، کیا آپ کے نبی کا عصا کہیں لگا اور دریا دو ٹکڑے ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں رسول اللہ کا رتبہ سب سے اعلیٰ افضل ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے پہ مٹی کا پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، تو کیا رسول اللہ نے بھی ایسے کسی پرندے کو زندہ کیا ہے تو دکھا دیں، اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو تم کس بنیاد پہ کہتے ہو سب نبیوں سے بڑھ کے ہمارے نبی ہیں؟ اب میں حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ کی بات کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے ہمارے نبی پاک کے رتبے کے مقابلے میں۔ حسن یوسف آپ نے سنا، حسن محمد کے کبھی دیدار کیجئے، رسول اللہ کے دیدار حسن کے شربت کو پی کر ایک چاشنی محسوس کیجئے کہ رسول اللہ کے حسن کی کیا بات ہے۔ اب ذرا سنو، اماں جان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کی حرم، حضور کی عزت، حضور پاک کی بیوی، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان، ان کے سامنے جب یہ آیت پیش ہوئی کہ فلما رأینہ اکبرنہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ مصر کی عورتوں نے دیکھ کر کہا تھا کہ واہ یہ کیا چیز ہے، ہاتھ کے اندر پھل رکھ کے کاٹنے لگے، پھل کٹے، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہ چلا، حسن کو دیکھا تھا۔ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کا ذکر فرما کر یوں کہنے لگی، لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ یہ آخری دو شعر ہیں، اصل میں کل 4 اشعار پر مشتمل ہے، جو 4 ہیں نا وہ پہلے 2 بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ ما بذلوا فی صوب یوسف من نقدی لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ کہ مصر کی عورتوں، تم نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کٹا لی، تم نے میرے پاک پیغمبر کے چہرے کے جبین کا حسن نہیں دیکھا تھا، تم انہیں دیکھتی تو شاید تم اپنی انگلیاں نہیں اپنی گردنوں پر چھری چلا دیتی، اپنے دل پر چھری چلا دیتی۔ کیا مطلب؟ دل پہ چھری کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا توجہ رکھنا، جھنگ کے غیور مسلمانوں ذرا توجہ، سلپ نہ ہو، میں اس مسئلے کو کھولنے لگا ہوں۔ اماں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تم ہاتھ نہیں دل کاٹتے۔ بھئی ہاتھ کٹنا تو سمجھ آتا ہے کہ پھل ہاتھ میں ہے، چھری سے کاٹیں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا، کوئی پھل دل پہ رکھ کے تو نہیں کاٹتا کہ ادھر چھری پھیریں گے دل کٹ جائے گا۔ اماں جانا آپ نے کیسی بات ارشاد فرمائی ہے، تھوڑا ہمیں سمجھا دیں۔ اب میں زبان حال میں سوال جواب آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اماں رضی اللہ عنہ کی بات کا ایک گہرا مطلب ہے، وہ مطلب یہ ہے
کہ یاد رکھو ایک ہوتا ہے چشمہ، ایک ہوتی ہے نہر، ایک ہوتا ہے درخت کا تنا دیکھو آدھے منڈ، اور ایک ہوتی ہے شاخ۔ تو جو حیثیت شاخ کی ہے وہ تنے کی نہیں ہے، جو تنے کی ہے وہ شاخ کی نہیں ہے، جو حیثیت چشمے کی ہے وہ نہر کی نہیں ہے، جو نہر کی ہے وہ چشمے کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ چشمے سے پانی پھوٹتا ہے، نکلتا ہے، یہاں سے چلتا ہے، نہر میں پہنچتا ہے۔ چشمے کا پانی اپنا ہے، نہر کا اپنا نہیں ہے۔ نہر سوکھ سکتی ہے لیکن چشمہ جاری رہے گا۔ اسی طرح ایک تنا ہوتا ہے، ایک شاخ ہوتی ہے۔ جو تنا ہوتا ہے اس کی طاقت جڑ کی بنیاد پہ اپنی ہے، لیکن شاخ کی طاقت تنے کی بنیاد پہ ہے۔ شاخ کٹ جائے درخت قائم رہتا ہے، لیکن درخت کو کاٹنا ہو، تنا ہٹا دو، پھر درخت نہیں رہتا۔ پتہ چلا یہ تنے کی طاقت اپنی شاخ میں پہنچی ہے، پانی چشمے کا اپنا نہر میں پہنچا ہے۔ کہا اسی طرح نبوت کی ذات ہے، جتنے نبی آئے ہیں ان کو حسن بھی ملا، رتبہ بھی ملا، درجہ بھی ملا، مرتبہ بھی ملا، معجزہ بھی ملا، مقام بھی ملا، لیکن نکلا کہاں سے ہے؟ کہا قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء کو اللہ نے مخاطب کر کے سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے نبیوں تم جاؤ گے اپنے اپنے ادوار نبوت میں، تم نے نبوت کی تبلیغ کرنی ہے، دین کے احکام دینے ہیں، مسائل کی تعلیم دینی ہے، سب کچھ بتلانا، سنانا، سمجھانا، سکھانا ہے۔ لیکن یاد رکھو تمہارے ادوار نبوت چل رہے ہو، تمہاری دور نبوت جاری ہو، اس دوران آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی نبوت ختم ہو جائے گی، آپ کی نبوت بند ہو جائے گی، آپ کا دور نبوت ختم ہوگا، کلمہ حضور کا چلے گا، نبوت حضور کی چلے گی، شریعت حضور کی چلے گی، رسالت حضور کی چلے گی۔ اما گویا فرما رہی ہیں کہ دیکھو جو رتبہ باقی نبیوں کو ملا وجہ حضور کی ذات، درجہ نبیوں کو ملا وجہ حضور کی ذات، معجزہ نبیوں کو ملا وجہ حضور کی ذات، مقام نبیوں کو ملا وجہ حضور کی ذات ہے۔ تو حضور کی ذات سے نبوت نکلی ہے، باقیوں کو پہنچی ہے، حسن نکلا ہے، باقیوں کو پہنچا ہے، درجہ نکلا ہے، باقیوں کو پہنچا ہے، رتبہ نکلا ہے، باقیوں کو پہنچا ہے، مرتبہ نکلا ہے، باقیوں کو پہنچا ہے، مقامات نکلے ہیں، باقیوں کو پہنچے ہیں۔ حضور پاک نبوت میں اصل اور مرکز ہیں، باقی انبیاء نبوت کی شاخ ہیں، اسی لیے نکلتا یہاں سے ہے، پہنچتا وہاں ہے۔ مصر کی لڑکیوں نے نبوت کے مرکز کو نہیں دیکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہو، انہوں نے نبوت کی شاخ حضرت یوسف کو دیکھا تھا۔ اگر شاخ نبوت کو دیکھا تو اپنی انگلیاں بدن کی شاخوں کو کاٹا، مرکز نبوت کو دیکھتی تو مرکز بدن اپنے دل کو کاٹ لیتے۔ یہ اماں جان نے فرمایا، اسی لیے تو دل کے کاٹنے کی بات فرمایا۔ اسی لیے تو دل کی بات کی، کہا میرے نبی کو دیکھتی تو اپنے دل کٹوا لیتی۔ اب ایک دوسری بات کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے تو دریا دو ٹکڑے ہوا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے پاس بھی کوئی ایسا عصا تھا جس سے دریا دو ٹکڑوں میں بدل جائے؟ کہا اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا وہ ڈنڈا حضرت موسیٰ کی ذات سے جدا تھا، ڈنڈا الگ ہے، حضرت موسیٰ کی ذات اقدس الگ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے پاس ایسی پاورفل چیز جسم اقدس کے اندر موجود ہے جو اس ڈنڈے سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابو جہل آیا، حضور پاک کو عرض کرنے لگا کہ کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن ایک شرط پوری کر دیں۔ تیری شرط کیا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، تو ہم نے جادوگروں کے بارے تجربہ کیا ہوا ہے کہ ان کے جادو زمین پہ چلتے ہیں، آسمانوں پہ نہیں چلتے۔ نہیں سمجھے؟ جادو زمین پہ چلتے ہیں، آسمانوں پہ نہیں چلتے، لہٰذا یہ آسمان پہ لٹکا ہوا چاند جو ہے نا،
اگر تم نبی ہو تو اپنے اللہ کو کہہ کر 2 ٹکڑے کرا کے دکھا دو۔ تو حضور پاک نے پوچھا مانو گے؟ اس نے کہا جی مانوں گا۔ اس کی بدقسمتی، ماننا اس کے پاس نہیں تھا، لیکن حضور کو معجزہ تو ظاہر ہونا تھا نا۔ قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ کے رسول نے جبل ابی قبیس پہ ٹھہر کے یہ انگلی مبارک کو اٹھایا اور اللہ سے عرض کیا میرے مولا آج تیرے محبوب کو اس شخص نے چیلنج کیا ہے، اس کو اس کا جواب دے دے۔ اللہ کا نام لیا، چاند پہ انگلی اٹھائی تو چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ حضرت کاڑوی فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی زمین پہ تھے، دریا بھی زمین پہ تھا۔ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا دریا کو لگا تھا۔ یہاں آؤ نا، حضور زمین پہ، چاند آسمان پہ، وہاں ڈنڈا لگا تھا، ادھر انگلی لگی نہیں ہے، خالی اشارہ ہوا ہے۔ اگر ڈنڈے سے دریا 2 ٹکڑے ہو وہ نبی ہے تو انگلی سے چاند 2 ٹکڑے کر دے یہ اس سے بڑھ کے نبی ہے۔ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہوئے پرندے میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا، رسول اللہ میں کیا ہے؟ کہا یہاں اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اب سنیے، یہی ابو جہل ہاتھ میں کنکر رکھ کر آیا تھا اور چھپا کر آیا، اور یوں چھپا کر کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے مجھے بتاؤ گے؟ اس وقت قیافہ شناس ہوتے تھے، وہ لوگ تکے مارتے تھے تو کوئی نہ کوئی پتہ چل جاتا تھا کہ کیا ہے، کوئی ادھر ادھر کی کوئی اٹکل پچو میں، وہ سمجھا تھا نعوذ باللہ یہ بھی کوئی قیافہ شناس ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے گویا اس سے پوچھا ہوگا کہ ابو جہل یہ قیافہ شناس بھی چھپی ہوئی چیزوں میں تکے لگا کر کچھ نہ کچھ بتا دیں اور میں بھی چھپی ہوئی چیز بتا دوں تو فرق کیا رہا؟ اس سے بڑھ کے ہوگا۔ کہا وہ کیا؟ تیرے ہاتھ کا کنکر بولے گا میں کون ہوں، تیرے ہاتھ کا پتھر بولے گا میں کون ہوں، میں کیا بولوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ چھپی ہوئی چیز بتا۔ تو پتھروں نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے سے روح اس میں آئی جس میں کبھی تھی اور کبھی نہیں تھی، مردہ قبر سے اٹھا دیا یا پرندے کو دوبارہ اٹھا کر اڑا دیا۔ رسول اللہ کی وجہ سے زبان تو ان پتھروں کو ملی ہے جن میں کبھی روح آئی بھی نہیں۔ اگر وہ نبی ہے تو اس سے بڑھ کے ہے۔ تو محبوب نے محبوب کو بھیجا ہے ایسا رتبہ دے کر جیسا رتبہ انبیاء میں کسی کا نہیں ہے۔ اب میں ایک جملہ مزید سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھنا، آپ مجھے دیکھیے، میں اس لیے کیوں کہتا ہوں مجھے دیکھیے، آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا پھر میری توجہ نہیں رہتی۔ مہمان کی عزت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اس سے مخاطب ہو تو اسے دیکھے۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا، میں نے سفر کیا ہے اللہ کے واسطے اور آپ کے بیان سنانے کے لیے تو اچھا نہیں لگتا۔ آپ میرے گھر آئیں تو میں منہ پہ چچا میں چنگا لگ سی تو پھر آپ مجھے دیکھیں، دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں، جو بندہ آئے گا جائے گا مجھے نہیں مسئلہ، کوئی شخص اٹھ کے جائے میں کبھی نہیں روکتا، لیکن مجمع میں بیٹھ کے مجھے نہ دیکھے تو میں کہتا ہوں لالا کم از کم 2 منٹ میری بوتھی دیکھ جا۔ مولوی صاحب تو آکے میں سونا نہیں ہوں، میں ہاں تے بھاویں نہ، لیکن میری گال تو سن جو خدا تے کو آج تے نیوے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ نبی کی جو ذات ہے نا، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان پل تو وہ بناتا ہے، لیکن نبی کی ذات کا اور امت کی ذات کا، نبی کی بات کا اور امت کی بات کا بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کو اور میرا نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر امتی کی بات تو کبھی جھوٹی ہوتی ہے کبھی سچی ہوتی ہے۔ نبی کے ہاں تو جھوٹ قریب بھی نہیں جاتا، نبی کے ہاں تو گناہ قریب بھی نہیں جاتا، نبی کے ہاں تو غلطی اور خطا قریب بھی نہیں جاتی، اس لیے امت کی بات اور نبی کی بات میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح امت کی ذات اور نبی کی ذات میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب میں ذات کا فرق دے رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے، الخصائص الکبریٰ جلد اول میں موجود ہے، فرمایا نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، کہا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، اللہ نے ہمیں جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ یاد رکھو، جنت کی مٹی میں پیدائش نبوت کی ہوئی ہے، وہاں سے تربیت لے کر، تو جو خاصیت جنت کی ہے نا وہی جنت سے پیدائش شدہ نبی کی ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ جنت میں خوشبو ہے، بدبو نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سنی حدیث پاک؟
حضرت برا فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، شمائل کی روایت ہے، ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ، کہ ہم نے دنیا کے عطروں میں وہ خوشبو نہیں دیکھی جو رسول اللہ کے پسینے میں موجود ہے۔ تو جہاں سے تربیت لے کر نبی کی ذات آئی، اس کا اثر نبی کی ذات میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتنی خوشبودار جسم۔ اور اسی طرح ایک بات میں مزید کرتا ہوں، نبی کی ذات میں اللہ رب العزت وہ چیزیں رکھتے ہیں جو امت اور نبوت کا فرق واضح کرے، امت اور نبوت کے معاملات واضح کرے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اب توجہ رکھنا۔ قرآن کریم میں، احادیث پاک میں ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں ایسی کئی چیزیں مل سکتی ہیں جس میں امت اور نبوت کا فرق ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، صحیح بخاری شریف صحیح حدیث کی کتاب ہے، مولوی کے سر پہ پگڑی اس وقت آتی ہے جب وہ بخاری شریف پاس کر لیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک وطر کے باب کے تحت موجود ہے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہ اماں عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے وطر نہیں پڑھے اور آپ سو گئے ہیں۔ اتنام قبل ان تؤتر، حضور پاک سو گئے، اللہ کے رسول اٹھے ہیں، وضو تازہ نہیں فرمایا اور نماز پڑھ بھی لی ہے، اور صحابہ کو جا کر صبح کی نماز پڑھا بھی دی ہے، وضو تازہ نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، نام بھی اس کا صحیح بخاری ہے، کوئی ضعیف بخاری بھی نہیں ہے۔ حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ یا آپ بھول گئے یا وضو کا حکم اللہ نے اٹھایا؟ کہ بلال میں بھولا بھی نہیں ہوں اور اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا بھی نہیں ہے۔ تو کہ پھر آپ نے تو وضو تازہ نہیں فرمایا اور نماز پڑھا دی۔ اب رسول اللہ کا جواب سنیں، فرمایا ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میں نبی ہوں، بلال تم امتی ہو، امتی کی نیند اور ہے، نبی کی نیند اور ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد، کوئی فرق ارشاد فرمائیں تاکہ ہم بھی آگے بتا سکیں، سمجھا سکیں، سنا سکیں۔ کہ جی وہ فرق یہ ہے کہ جب امتی سوتا ہے تو نیند اس کے آنکھ پر بھی ہوتی ہے اور نیند اس کے دل پر بھی ہوتی ہے، لیکن جب نبی سوتا ہے تو نبی کی آنکھ پہ نیند ہوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے۔ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ نبی کے جاگنے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، اسی لیے وضو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرضی ہے کر لو، مرضی ہے مت کرو، لیکن یہ حکم نبی کا ہے۔ یہ تو حدیث ہے۔ اب میں قرآن کریم پڑھ کے آپ کو سمجھائے دیتا ہوں کہ نبی اور امتی کی نیند کا فرق کیا ہے۔ بقرہ عید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ، اور آپ ہر وقت مسئلے سنتے سناتے آئے ہیں، پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں کہ یہ بقرہ عید میں جو ہم قربانی ذبح کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن حضور نے فرمایا اصل میں یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے یا نہیں؟ ایسا ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہے؟ 23واں پارہ اٹھا لیں، رب کائنات نے ارشاد فرما دیا ہے، پوری آیات موجود ہے، اور میں وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ سب جانتے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ توجہ رکھنا، ابراہیم علیہ السلام نیند سے اٹھے ہیں اور اپنے بیٹے کو کہا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہاں تصغیر پیار کے لیے، انی ارا فی المنام، توجہ رکھنا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابو کیا خواب ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری گردن پہ چھری چلا کر تیری گردن کاٹ رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب بتا۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ توجہ توجہ، کہ افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ جھنگ کے غیور مسلمانوں، میرا سوال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم کیا تجھے ذبح کروں؟ کیا کہا تھا؟ میں نے کیا دیکھا ہے؟ تو بیٹے نے یہ کیوں کہا کہ اللہ کا حکم پورا کرو؟ بیٹا کہتا ہے افعل ما رأیت فی المنام، خواب پورا کرو۔ بیٹے نے خواب کی بات نہیں کی، حالانکہ والد نے خواب کی بات کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اس وجہ کو سمجھے تو مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر آ جائے۔ والد کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، یوں نہیں ہے ان اللہ امرنی ان اذبحک، یوں نہیں ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو جواب بنتا تھا افعل ما رأیت فی المنام، خواب کو پورا کرو، یوں نہیں ہے۔
سوال ہے میں نے خواب دیکھا ہے، جواب ہے اللہ کے حکم کو پورا کر لو۔ اسماعیل کہنا کیا چاہتے ہیں، حضرت ابراہیم سمجھانا کیا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ بھائی نبی کی نیند امتی جیسی نہیں ہوتی، نبی کی نیند امتی جیسی ہوتی تو جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے تو بیٹا سمجھتا کہ ابو امتی ہے، امتی کا خواب ہوتا ہے تو وہ کہتا خواب کو پورا کرو، لیکن بیٹا جانتا ہے والد امتی نہیں، امت کا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور نبی کی نیند میں نبی کا دل جاگتا ہے، دل جاگنے میں نبی کی نیند میں دل پر جو وحی آئے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، نرا خواب نہیں ہوتا، وہ صرف خواب نہیں ہے۔ اگر وہ صرف خواب ہوتا تو بیٹا کہہ دیتا ابو خواب کی تعبیر کر لے، خواب پورا کر لیں، تو پتہ چلا نبی کا خواب اور امتی کے خواب میں بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ اس کی نیند میں اس کے دل کی جاگنے والی والقلب یقظان، دل کے جاگنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے آیت بھی پڑھ دی اور حدیث پاک بھی پڑھ دی کہ نبی کی نیند اور امتی کی نیند میں فرق ہے، نبی کے پسینے اور امت کے پسینے میں فرق ہے۔ تو جب نبوت کے اس طرح کے معاملات کے فرق ہیں تو آؤ ایک فرق اور لاؤں۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، 3 صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صوم الوصال رکھتے ہیں، مسلسل روزے، بڑی بڑی رات عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بھی لمبے لمبے روزے رکھیں گے ہر وقت۔ ان نے کھانا پینا چھوڑ دیا درمیان میں، لمبے روزے جو شروع کیے جو رسول اللہ رکھتے تھے، حالانکہ امتی تو وہ پورا مہینہ رکھتے تھے، اس سے ہٹ کے صوم الوصال والے روزے، تو بیمار پڑ گئے۔ حضور پاک ان کی بیمار پرسی پہ تشریف لے گئے، پوچھا کیا؟ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی سنت پہ عمل کریں۔ کہا بیٹا کون سی سنت؟ کہ وہ آپ لمبے لمبے جو روزے رکھتے ہیں صوم الوصال والے، وہ ہم نے بھی شروع کر دی۔ کہ اللہ کے بندے اپنے اس روزوں کو افطار کرو۔ یا رسول اللہ افطار تو کریں لیکن آپ کے اس طریقے پہ عمل نہیں کر سکتے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، اللہ یطعمنی ویسقنی، اللہ مجھے کھلاتا ہے تمہیں دکھائے بغیر، اللہ مجھے پلاتا ہے تمہیں دکھائے بغیر، میرا معاملہ نبی والا ہے، تمہارا معاملہ امتی والا ہے۔ صحابہ روزہ افطار کر لے۔ تو دیکھو نبی اور امت کے روزے میں فرق، نبی اور امت کے وضو میں فرق، نبی اور امت کے پسینے میں فرق، نبی اور امت کی نیند میں فرق۔ آؤ ایک فرق تھوڑا اور لاتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود ہوتے تھے نماز میں، صحیح بخاری کی صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، تو نماز میں اللہ کے رسول نے ایک دن پیچھے کہا کہ صفیں ٹھیک کر لو، صف ٹیڑھی تھی، صحابہ نے ٹھیک کر لی۔ 1 2 3 بار یہ واقعات ہوئے تو ایک دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک آگے ہوتا ہے، آپ پیچھے دیکھ لیتے ہیں نماز میں؟ تو نماز میں رسول اللہ کا ایک معجزہ ہوتا تھا۔ نماز میں جب اللہ کے رسول ٹھہرتے نا نماز میں، تو جیسے آگے دیکھتے ویسے رسول اللہ کو اللہ پیچھے کی صفوں کے بھی اطلاع میں دکھا دیتے۔ تو حضور پاک نے صحابہ کرام کو فرمایا انی ارا خلفی کما ارا بین یدیہ، کہ نماز میں اللہ پاک کی طرف سے مجھے یہ طاقت حاصل ہے کہ جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوں تو میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، صفیں صحیح بنایا کرو۔ تو نبی اور امتی کا فرق آیا نہ آیا؟ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ہیں، پانی چند قطرے ہیں ہر اور مشک میں، سارے مشکیزیں خالی ہیں، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مشکیزیں لاؤ۔ اب صحابہ حیران ہیں، خالی مشکیزیں بلائے گئے، ایک برتن میں فرمایا اس میں سارے مشکیزوں کو ڈالو، 2 قطرے آتے آتے کچھ قطرے سے کچھ پانی بن گئے۔ اس میں اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں مبارک رکھی اور اس انگلیوں سے پانی جاری ہوا، چشمے بھی بھر گئے اور وہ مشکیزیں بھی بھر گئے، خود بھی پی لیا، سب کو پلا لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ تو صحرا میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی، وہ تو صحرا میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی، میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے۔ تو نبی اور امتی کا فرق آ گیا۔ تو ایسے تو کئی فرق ہے، کئی فرق ہیں۔ خصائص مصطفیٰ اگر آپ دیکھیں نا، اس پر کئی جلدیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ تو جیسے یہاں فرق ہے نا، ویسے نبی اور امتی کی وفات کا فرق ہے۔ جو مولانا مسئلہ سمجھا رہے تھے، میرے آنے پہ شاید انہوں نے چھوڑ دیا، میں اسے مکمل کر لوں۔ نبی اور امتی کی وفات کا بھی فرق ہے۔ غلطی اور دھوکہ یہ دیا جاتا ہے آج کہ نعوذ باللہ نبی ہم جیسا ہے، جیسے معاملات ہمارے ہیں نا موت والے، ویسے معاملات نبی والے ہیں۔ نہیں میرے بھائی،
قرآن کریم نے نبی اور امتی کی موت کا فرق کیا ہے. سورۃ زمر آیت نمبر 30 آیت نمبر 31 انک میت و انہم میتون. نبی پاک کی موت اور امت کی موت کو اللہ نے الگ الگ بیان کیا. فرمایا انک میتن، اے پیغمبر علیہ السلام آپ پر وفات آئے گی. وانہم میتون، اور وانہم میتون یہ باقی لوگوں پر بھی وفات آئے گی. سوال ہوتا ہے جب وفات دونوں پہ آئے گی تو اللہ نے ایسے کیوں نہیں فرمایا کہ آپ سب پہ وفات آئے گی؟ الگ الگ کیوں کیا ہے؟ نبی پر بھی وفات آئے گی، امتی پر بھی وفات. توجہ ہے یا نہیں آپ کے؟ جس کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. دیکھ لو بھی، جن کی توجہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے نا تو مجھے پتہ چلے نا. جزاک اللہ. نبی اور امتی کی موت کا فرق ہے. پیغمبر کے لیے وفات کا جملہ الگ ہے، امت کے لیے وفات کا جملہ الگ ہے. پیغمبر کی وفات کی آیت اللہ نے علیحدہ اتاری اور امت کی وفات کا لفظ اللہ نے علیحدہ اتارا. وجہ یہ بھی فوت ہوں گے، آپ بھی فوت ہوں گے. یوں کیوں نہیں فرمایا انک وہم میتون، آپ سب فوت ہوں گے؟ اللہ نے نبی کے لیے موت کا لفظ علیحدہ، امتی کے لیے علیحدہ. وجہ بھائی ترتیب یہ ہے کہ رب العزت امت کو نبوت سے ہمیشہ الگ رکھتے ہیں، ممتاز رکھتے ہیں.